جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح قرآن پاک کی تشریح، اس کا مفہوم بھی احادیث کی صورت میں محفوظ و مامون ہے، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا، وہ شخص ان فتنوں کا شکار ہوگا، ان گمراہیوں کا شکار ہوگا جو رحمان کی نازل کردہ نصیحت سے اعراض کرتا ہے۔ کبھی کوئی شخص یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی قرآن کی یہ بات تو عقل کے خلاف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ کا کام ہے جلانا، وہ ٹھنڈی ہو جائے، کسی کو جلائے نا۔ قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کا اس وجہ سے انکار کر دیا کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ پانی کیسے رک سکتا ہے؟ پانی تو نہیں رک سکتا، پانی کا کام تو چلنا ہے۔ اپنی عقل کے پیچھے لگتے ہوئے آج کل کے کئی سکالر بننے والے لوگ وہ پانی کے اس موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا انکار کرتے ہیں، یہ پانی نہیں رک سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر اپنی چھڑی مارے اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے؟ آپ دیکھیں گے اس قسم کے لوگوں نے جو اپنی عقل کے پیچھے لگتے ہیں، اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے انبیاء کے ان معجزات کی اپنی عقل سے تعویلیں کی ہیں۔ سر سید احمد خان کی تفسیر پڑھ لیں، آپ کو سارے معجزات کی ایسی تعویلیں نظر آئیں گی کہ ان معجزات کو عقل کے مطابق لانے کی اس نے کوشش کی ہے۔ جو شخص قرآن و سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی عقل کے پیچھے لگتا ہے، یا اپنے اماموں کے پیچھے ان کی تقلید کرتا ہے، اندھی تقلید، یا پھر اپنی خواہش کے پیچھے لگتا ہے، اپنی خواہشات اور شہوات کے پیچھے لگتا ہے، کسی بھی اعتبار سے قرآن و حدیث کو چھوڑتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نقیض لہ شیطانا، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور پھر اس بندے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اب اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ وہ شیطان ان لوگوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل سیدھے جا رہے ہیں، ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم سے زیادہ ہدایت پر ہے ہی کوئی نہیں، حالانکہ شیطان ان کو گمراہ کر چکا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، گمراہ ہونے کے باوجود ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم گمراہ ہو گئے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، پتہ تب چلے گا جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ فرمایا یہ لوگ جب ہمارے پاس آئیں گے پھر کہیں گے یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، ہائے کاش، افسوس اس شیطان کے اور میرے درمیان بعد المشرقین ہوتی، مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی۔ فبئس القرین، یہ تو دوستی کے نام پر دشمنی کی اس نے، یہ تو خیر خائی کے نام پر مجھے گمراہ کرتا رہا، بہت برا ساتھی نکلا۔ اوپر سے تو میرے ساتھ خیر خائی کرتا نظر آتا رہا لیکن مجھے سیدھے راستے سے گمراہ کرتا رہا۔ فبئس القرین، یہ بہت برا ساتھی نکلا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، جب تم سارے مل کر عذاب کے اندر شریک ہو گئے تو پھر کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، ہر کسی نے اپنی اپنی سزا لینی ہے، کوئی کسی سے سزا بانٹے گا نہیں، کوئی کسی سے عذاب کو ہلکا نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس بات کو کھول کر واضح کر دیا ہے کہ شیطان کن پر حاوی ہوتا ہے، شیطان کن کا ساتھی بنتا ہے۔ اور صراط مستقیم پانا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکتکم علی مثل البیضاء، لوگوں میں نے تمہیں ایسے راستے کے اوپر چھوڑا ہے جو بالکل روشن واضح راستہ ہے، کوئی ابہام، کوئی چھپاؤ، کوئی پوشیدگی اس راستے میں نہیں ہے۔ لیلھا ونہارھا سوا، ایسا واضح اور سفید راستہ ہے کہ اس کی اندھیری راتیں بھی دن کی سفیدی کی طرح روشن ہیں۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اس سیدھے راستے سے وہی بندہ ٹیڑھا ہوگا میرے بعد جس کی قسمت میں ہلاک ہونا لکھ دیا گیا ہے، جس کی تقدیر میں ہی ہلاک ہونا لکھا گیا ہے، وگرنہ اللہ نے
کوئی کسر نہیں چھوڑی صراط مستقیم کو واضح کرنے کی، ہر اعتبار سے واضح کر دیا ہے۔ جو دشمن تھے ان کے ہتھ کنڈوں کو بھی ہر اعتبار سے واضح کر دیا ہے، ہر چیز کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اب اس راستے سے وہی ٹیڑھا ہوگا، وہی گمراہ ہوگا جس کی قسمت میں ہلاکت لکھ دی گئی۔ اگر ہم آج کے اس پرفتن دور میں، جس میں ہم دیکھیں دین کے اعتبار سے الگ الگ فرقے ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں، الگ الگ مسالک ہیں، الگ الگ گروہ ہیں، ہر گروہ جو ہے اپنے گروہ کی طرف، اپنی جماعت کی طرف، اپنی تنظیم کی طرف، اپنے مسلک کی طرف دعوت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور صرف اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، دوسرے کو باطل سمجھتا ہے، دوسرے کو گمراہ سمجھتا ہے، دوسرے کو جہنمی ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے، اور سمجھتا ہے بے شک ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ہر جماعت، ہر گروہ جو کچھ ان کے پاس نظریات ہیں، عقائد ہیں، اعمال ہیں، اس کے ساتھ خوش ہوئے بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں۔ اللہ نے ایک کسوٹی بنا دی ہے، ایک معیار بنا دیا ہے قرآن کو اور حدیث کو، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کو قیامت تک کے لیے محفوظ بنا دیا ہے۔ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے، ہمارے ذمہ نہیں لگائی، جس طرح کہ پہلی امتوں کے علماء کے ذمہ لگایا تھا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب تورات ہے، انجیل ہے، اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے، اس میں تحریف نہیں کرنی ہے۔ ان کی حفاظت اللہ نے ان کے ذمہ لگائی تھی، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات اور شہوات کے پیچھے لگ کے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی۔ لیکن جب اللہ نے یہ کتاب نازل کی، فرمایا اب میں اس کی حفاظت اس امت کے علماء کے ذمہ نہیں لگاتا، کیونکہ انہوں نے بھی لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ، انہوں نے بھی انہی کے راستے پر چلنا ہے جو پہلے گزرے ہیں۔ اب اس کتاب کی حفاظت میں نے تمہارے ذمہ نہیں دینی، اس کتاب کی حفاظت قیامت تک میں خود کروں گا۔ اور یہی وجہ ہے 1400 سال ہو گئے ہیں کہ یہ کتاب بالکل محفوظ و مامون ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ نے صرف اس کتاب کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، بلکہ اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کی تفسیر، تبیین، اس کی شرح اور وضاحت کو بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے رسول کی احادیث قرآن پاک کی تشریح ہیں، جس طرح قرآن محفوظ ہے، اسی طرح قرآن پاک کی تشریح، اس کا مفہوم بھی احادیث کی صورت میں محفوظ و مامون ہے، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور یہی صراط مستقیم ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا۔ خواہ قرآن و حدیث کی کوئی بات اس کو اپنی عقل کے خلاف نظر آئے، اس کو عقل کو چھوڑ دے، قرآن و حدیث کو نہ چھوڑے۔ کسی بڑے سے بڑے امام کی بات قرآن و حدیث کے خلاف نظر آئے، امام کی بات چھوڑ دے، قرآن و حدیث کو چھوڑے نہ۔ اپنی خواہش، اپنی شہوت یہ چاہتی ہے کہ میں اس کے خلاف عمل کروں، اپنی خواہشات کو دور کر دے اور قرآن و حدیث کے مطابق چلتا رہے، یہ بندہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم اس دعا کا حقدار ہے، اور اس دعا کو وہ پالے گا۔ انبیاء کا ساتھ، اولیاء کا ساتھ، اور شہداء کا اور صدیقین کا ساتھ اسی بندے کو نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ سارے گمراہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرقے بیان کیے ہیں، اس امت کے اندر 73 فرقے بننے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے، جو لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ دیں گے وہ الگ ہو کر فرقے بن گئے، وہ جہنم میں جائیں گے، اور ان میں سے جو ایک فرقہ ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ ہے جو صراط مستقیم پر رسول اللہ کی اطاعت اتباع کے مطابق، صحابہ کے نظریے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے گمراہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنی میں صراط مستقیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت تک اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔